زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا، بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے۔ اور آج سرکار نے اپنے زلفوں کو سنوارا ہوگا، تبھی تو حاکم نے معطر سی فضا دیکھی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ مجھے کمنٹ کے ذریعے خبر موصول ہوئی کہ حضرت کربلا کے حوالے سے کوئی ویڈیو ڈالیں آپ۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ میں کربلا کے حوالے سے ایک ویڈیو پوسٹ کروں، اور اس پہ میں کام بھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ مطالعہ بھی کر رہا ہوں۔ میرا کام مکمل ہو جائے تو میں ضرور ڈالوں گا انشاءاللہ۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے تو پھر امام حسین کی بات ہونی چاہیے نا۔ تو جب نواسے کی بات ہونی چاہیے تو پہلے نانا کا ذکر ہو جائے، ان کا ذکر ہو جائے۔ ان کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میں بارہا یہ کہتا رہتا ہوں اپنے تقریر کے ذریعے سے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو محبوب رکھتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اسے سخت آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، اسے مصیبتوں میں بھی ڈالتا ہے۔ اگر دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں اور سب سے زیادہ مصیبتوں کے سامنا اگر کسی نے کیا ہے تو وہ انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم عنہم اجمعین کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا، سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا انہوں نے کیا ہے۔ جو پریشانیاں، جو مصیبتیں انہوں نے اٹھائی ہیں، اگر اس کا 100واں حصہ بھی اگر ہمارے اوپر ڈال دیا جائے تو ہم ٹوٹ کے رہ جائیں گے، بکھر کے رہ جائیں گے۔ ایک صاحب عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تو پھر فاقہ کشی کے لیے تیار ہو جاؤ، فاقہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بھوکے رہنے کی عادت ڈال لو۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اللہ کو اپنا دوست رکھتا ہوں۔ تو پھر کہا بلاؤں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ سے دوستی کرو گے تو پھر اللہ تجھے آزمائے گا، کبھی جان لے کر، کبھی مال لے کر آزمائے گا، ہر طرف سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اشرف ترین مخلوق بنایا ہے اور محبوبیت کا خاص درجہ عطا فرمایا ہے۔ اس لیے دنیا کی جو بلائیں آپ نے اٹھائی اور مصیبتوں کو آپ نے برداشت کی، کسی سے ان کا تحمل جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اللہ محبوبیت کی وہ ادائیں جو فرماتا ہے لولا کا کما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو اس دنیا کو میں پیدا نہ کرتا۔ بادشاہی ایسی کہ تمام خزانے کی کنجی آپ کے ہاتھ میں ہے، دونوں عالم کے حکومتوں کا چمکتا ہوا تاج آپ کے سر پر ہے، دنیا کے تمام خزانہ آپ کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن آپ کے گھر میں دنیا کے آسائش کی کوئی چیز نہیں۔ آرام کے اسباب تو خیر درکنار ہے، خشک کھجوریں اور جو کے بے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی، وہ بھی آپ کو عمر بھر جو ہے، وہ بھی آپ کو عمر بھر پیٹ بھر کے آپ نے نہیں کھایا، اس روٹی کو بھی پیٹ بھر کے عمر بھر نہیں کھایا۔ اللہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور ان کا گھرانہ ایسا گھرانہ تھا جو دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، بھوکے کو کھانا کھلایا کرتے تھے، دوسروں کے گھروں کا چولہا جلایا کرتے تھے، لیکن خود کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا جلنے کی نوبت نہیں آئی۔ 3 مہینے تک خشک کھجورے کھا کے گزارا کیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ کس چیز کی کمی تھی؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب اگر آپ کہیں تو یہ مکہ کے پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں
یہ مکہ کے جو پہاڑ ہیں میں اسے سونے کا بنا دوں اور آپ کے دائیں بائیں ہمیشہ یہ چلے۔ حضور کی سادگی کو دیکھ کر یہ گمان نہ کرنا کہ حضور مجبور تھے، بلکہ آپ نے غریبی کو پسند کیا، غریبوں کو پسند کیا، آپ نے غریبی میں زندگی بسر فرمائی اور انہیں پسند کیا غریبی کو۔ یہ محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ کا درس اپنے اولادوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان غلام تقسیم کر رہے تھے، غلام تقسیم کر رہے تھے آپ۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ تمہارے بابا جان غلام تقسیم کر رہے ہیں، جا کے ایک غلام تم بھی مانگ لو، تمہیں بہت کام کرنا پڑتا ہے، بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اللہ اللہ، اپنے بابا جان کے پاس اور کہتی ہیں بابا جان میرے ہاتھوں کو دیکھے، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں کام کرتے کرتے، بابا جان ایک غلام مجھے بھی عطا کر دے۔ قربان جائیں میرے دوستو، اور یہ لوگ ہوتے تو کچھ بھی خزانہ آئے سب سے پہلے اپنے گھر کو بھرنے کے چکر میں رہتے ہیں، لیکن قربان جائیے وہ گھرانہ اور وہ ذات پہ کہ خود کو خالی رکھ کے، خود کو بھوکے رکھ کے دوسروں کو کھانا کھلایا ہے، دوسروں کو آرام دیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ قریب آؤ۔ جب حضرت فاطمہ قریب جاتی ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر وظیفہ میں تجھے نہ بتاؤں؟ اگر یہ وظیفہ پہ عمل کرتے ہو تو ہر روز تمہیں غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سویا کرو، غلام آزاد کرنے کا تجھے ثواب ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ چاندی کی چوڑی پہنے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے منہ پھیر لیا، آپ الٹے پاؤں واپس ہو گئے۔ حضرت فاطمہ سمجھ جاتی ہیں کہ بابا جان اس چوڑی کو دیکھ کر ناراض ہو گئے ہیں، اس چوڑی کو دیکھ کر خفا ہو گئے، دوڑتی جاتی اور کہتی ہے بابا جان اسے صدقہ کر دیجئے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کو اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل بیت کو اس دنیا سے دور رکھا۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چند منٹ کا ویڈیو اگر اچھا لگے آپ کو تو اسے شیئر کریں، آگے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے نئی ویڈیو کے آپ کے پاس جائے۔ انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں جو کربلا کے حوالے سے جو ویڈیو ہوگا اس میں جو ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔